بدر کا قیام ترش نام کی بستی میں ابو عثمان کے ہی ہاں تھا۔ اس دوران یوسف بن بخت، ابو عثمان، عبداللہ بن خالد اور عبد الملک سب نے مل کر افریقہ کے ساحل پر بیٹھے عبد الرحمن بن معاویہ کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ گو شروع میں قبائل حضر و ربیہ اور سمیل کے جواب نے مایوس کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ البیرہ کے شامیوں سے ملے۔ انہوں نے ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ پھر یمانیوں سے رابطہ قائم کیا گیا۔ وہ یوسف بن بخت کی حامی تھے اور ہر حال میں یوسف بن بخت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا سردار ابو صبا بہت اچھی طرح جوش میں آیا اور اپنے پورے یقین کی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد یوسف بن بخت، ابو عثمان، عبداللہ بن خالد، عبد الملک اور دیگر سالاروں نے اپنی ان کوششوں کو جاری رکھا اور اپنے ماننے والے اور حمایتی مختلف قبیلوں اور خانوادوں سے رابطہ قائم کیا۔ چنانچہ البیرہ اور جیان کے صوبوں میں دہقانی قبائل سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے ساتھ دینے اور رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یوسف بن بخت نے وادی عاش کے غسانیوں کو اپنا ہمنوا بنایا اور پھر بنو عمر، قبیلہ طے، قبیلہ میسرہ اور کرتبہ کے سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہی کوششوں کے دوران ہی یوسف بن بخت نے قبیلہ حضر و ربیہ سے بھی خفیہ رابطہ قائم کیا۔ گو کہ ان کا بڑا سردار سمیل تھا اور وہ مخالفت اختیار کر چکا تھا، لیکن انہی دو قبائل میں ایک اور معزز شخص سے یوسف بن بخت نے رابطہ قائم کیا۔ اس کا نام حسین بن وجن تھا۔ اس طرح یوسف بن بخت نے حضر و ربیہ قبائل کے ایک حصے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح اس کے حصے کا کماندار ایک طرح سے حسین بن وجن کو سمجھا گیا۔ یوں یوسف بن بخت، عبداللہ بن خالد، ابو عثمان، عبد الملک، حسان بن مالک اور دوسرے سالاروں کی کوششیں جب کامیاب ہوئیں اور بہت سے لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لیا گیا، تب بدر سے کہا گیا کہ وہ واپس افریقہ جائے اور عبد الرحمن کو اپنے ساتھ اندلس لائے۔ اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد بدر وقت ضائع کیے بغیر افریقہ کی طرف جانے والے پہلے جواز میں سوار ہوا اور عبد الرحمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بدر جب سبتہ شہر میں عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبد الرحمن اس کی آمد پر بے حد خوش ہوا اور بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا وہ بڑی بے چینی اور بڑے کرب میں اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا ہو۔ جو ہی بدر اس کے پاس آئے، اس نے سوال داغ دیا، جس کام کے لیے تم گئے تھے اس میں کچھ کامیابی کی امید ہوئی؟ جواب میں بدر نے اندلس میں ہونے والے سارے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ ڈالے تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن کے کہنے پر اس نے یوسف بن بخت، عبداللہ بن خالد، ابو عثمان، عبد الملک اور دیگر اندلسی سرداروں کے حالات اور ان کی سیرت سے متعلق کافی تفصیل سے روشنی ڈال دی تھی۔ یہ سارے حالات سن کر عبد الرحمن کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدر میرے عزیز بھائی، جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہوا نہیں۔ بدر نے چونک جانے کے انداز میں عبد الرحمن کی طرف دیکھا، پھر مایوسانہ سی آواز سنائی دی، کیا میرے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا میں نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا ہے؟ عبد الرحمن کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، نہ تمہارے کام میں کوئی کمی ہے اور نہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میرے عزیز، ان سرداروں نے تمہیں میری طرف بھیج دیا ہے تاکہ تم مجھے اپنے ساتھ اندلس لے جاؤ۔ اگر میں ان کے کہنے پر تمہارے ساتھ اندلس چلا جاؤں اور وہاں حالات ایک دم پلٹا کھاتے ہیں اور ہمارے حق میں نہیں رہتے اور ہمیں ناکامی ہوتی ہے، تو وہ سارے سردار اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے بلایا ہی نہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر خود سوچو، میرا اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ عبد الرحمن جب خاموش ہوا تو بدر بھی کچھ دیر گردن جھکا کر کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک میرا خیال ہے تمہیں پھر واپس اندلس جانا چاہیے۔ عبد الرحمن داخل نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا، وہاں جانے کے بعد تم سب سرداروں سے ملنا، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس کا ذکر سب سرداروں سے عمومیت کے ساتھ اور یوسف بن بخت کے ساتھ خصوصیت سے کہنا۔ جو حالات تم نے مجھے کہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اندلس میں یوسف بن بخت واحد شخص ہے جو آنکھیں بند کر کے ہماری مدد اور حمایت پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ ایسے مخلص جانثار لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ واپس جا کر تم سیدھا یوسف بن بخت کی بستی کا رخ کرنا اور اس کے ہاں جانا، اور جو پیغام میں تمہیں دینے لگا ہوں سب سے پہلے یہ پیغام تم یوسف بن بخت کی ہوئی پہنچانا۔ بدر واپس اندلس جا کر یوسف بن بخت سے کہنا کہ عبد الرحمن اندلس میں یوں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اندلس میں وہ اس طرح داخل نہیں ہونا چاہتا۔ میرا وہاں داخل ہونے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ سب سردار مل کر کچھ لوگوں کو منتخب کریں اور ایک سرکردہ آدمی کو ان کا سرخیل بنا کر میری طرف روانہ کریں، جو ایک وفد کی صورت میں میرے پاس آئیں، اور پھر میں ان کے ساتھ اندلس جاؤں گا۔ اس طرح میری اہمیت بھی ہوگی اور آنے والے دور میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے وہاں نہیں بلایا گیا تھا، اور جب سب لوگ مجھے لینے آئیں گے
تو میرے وہاں پہنچنے کے بعد اگر حالات ابتر بھی ہوتے ہیں تب بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے، وہ اس سے مکر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا وفد خود مجھے لینے گیا تھا۔ وہاں پر وہ میرے ساتھ خلوص اور جانساری کا مظاہرہ کریں گے اور ان کے یہ جذبات ہی میری کامیابی اور میری کامرانی کا باعث بن جائیں گے۔ عبد الرحمن کی اس گفتگو سے شاید بدر کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، پھر پرسکون انداز میں عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس کا مطلب اور مقصد سمجھ گیا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اندلس کے سردار مل کر وفد آپ کو بھجوائیں اور آپ اس وفد کے ساتھ اندلس میں داخل ہوں۔ اب میں ایسا ہی کروں گا، اگر یہ بات ہے تو میں آج ہی اور ابھی تھوڑی دیر تک لوٹتا ہوں اور دوبارہ اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ جواب میں عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے بدر کی پیٹھ تھپ تھپائی، کہنے لگا، نہیں، اس طرح نہیں، تم سفر سے تھکے ہارے ہو، چند یوم آرام کرو، اس کے بعد اندلس کا رخ کرنا۔ اب اٹھو، دوسرے کمرے میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ بدر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور عبد الرحمن چپ چاپ اسے دوسرے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ طبیب سالم بن عطوف اپنی بیوی عبورہ، دونوں بیٹیوں غریطہ اور نشار کے ساتھ عبداللہ بن خالد کی بستی الفتین میں رہائش اختیار کر چکا تھا۔ اس کی رہائش کے لیے عبداللہ بن خالد نے ایک بہترین اور صاف ستھری حویلی کا اہتمام کیا تھا۔ سالم بن عطوف چونکہ ایک ماہر طبیب اور ایک مخلص انسان تھا، وہاں رہتے ہوئے اس نے نہ صرف الفتین بلکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کا بھی دل جمی سے علاج کرنا شروع کیا تو لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ پورا آسائش زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز سالم بن عطوف اپنی بیوی عبورہ، دونوں بیٹیوں نشار اور غریطہ کے ساتھ بنو امیہ کے سردار یوسف بن بخت کی بستی جریدہ میں داخل ہوا۔ لوگوں سے پوچھتا وہ یوسف بن بخت کی حویلی کے پاس آیا اور دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو ایک معمر خاتون دروازے پر کھڑی تھی۔ چاروں بڑے غور اور فکر مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں دروازہ کھولنے والی خاتون نے مخاطب کیا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے؟ اس پر سالم بن عطوف بول اٹھا، میرا نام سالم بن عطوف ہے، طبیب ہوں، الفتین میں رہائش رکھتا ہوں، میرے ساتھ یہ میری بیوی ہے، نام اس کا عبورہ ہے، میرے دائیں بائیں میری دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام غریطہ اور چھوٹی کا نام نشار ہے۔ جس وقت سالم بن عطوف نے اپنا یہ تعارف کرایا، اس وقت ایک لڑکی اور اس سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی آن کھڑے ہوئے تھے۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تو دروازہ کھولنے والی معمر خاتون کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ میں آپ لوگوں کو جان گئی ہوں، آپ اندر تشریف لائیں، میں یوسف بن بخت کی ماں اینات ہوں، یہ دونوں میرے بچے ہیں، بیٹی کا نام قمبیل اور بیٹے کا نام سالم بن بخت ہے۔ سالم بن عطوف اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ اینات، اس کی بیٹی اور بیٹا، ان سب کو دیوان خانہ میں لے گئے۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ کے تب گفتگو کا آغاز سالم بن عطوف نے کیا تھا۔ یوسف بن بخت کی ماں اینات کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، محترم خاتون، کیا میری ملاقات امیر یوسف بن بخت سے نہیں ہو سکتی؟ جواب میں اینات مسکرائی اور کہنے لگی، بھائی، آپ کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر میں اجنبی نہیں ہیں، میرا بیٹا یوسف بن بخت آپ لوگوں سے متعلق مجھے تفصیل سے بتا چکا ہے، آپ آرام اور سکون سے بیٹھیں، وہ باہر گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر تک آتا ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیں۔ میں سالم بن عطوف اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا، نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ کے بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تو اس کی طرف کسی قدر فکر مندی میں دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت کی ماں اینات بول اٹھی، بھائی، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے بیٹے یوسف بن بخت نے تم لوگوں کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا کہ تم لوگ ایرش کے رہنے والے تھے اور وہاں کے اوباشوں نے تمہیں تنگ کیا، جن کی بنا پر اسے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو عبداللہ بن خالد کی بستی الفتین میں آباد کرا دیا گیا ہے۔ اب تم میرے بیٹے سے بات کرنے کے لیے آئے ہو تو میرے دل میں عجیب طرح کی الجھنیں کھڑی ہوئی ہیں کہ الفتین میں بھی وہ لوگ تمہیں تنگ کرنے لگ گئے ہیں، کیا وہ اتنے ہی دراز دست ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے؟ الفتین کا سردار عبداللہ بن خالد اس معاملہ میں بڑا سخت اور منکسر مزاج ہے، میں تو اسے توقع بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی بستی میں بھی تم لوگوں کو تنگ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن خالد کی حیثیت میرے بھائی کی سی ہے، میں خود اس سے کہوں گی کہ اپنی بستی میں تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے تحفظ کا بہتر اہتمام کرے۔ جب تک اینات بولتی رہی، سالم بن عطوف، اس کی بیوی عبورہ اور دونوں بیٹیاں عجیب سے انداز میں، جس میں بے بسی سے زیادہ سکون تھا، اینات کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوئی تب سالم بن عطوف بول اٹھا، میری بہن، الفتین میں ہم بالکل خوش آسودہ اور مطمئن ہیں، اور پھر الفتین اور آپ کی بستی جریدہ دونوں کے نزدیک ہیں۔ دونوں کے پہلو میں کوہستانی سلسلہ ہے، جہاں سے ادویات بنانے کے لیے ہمیں کافی جڑی بوٹیاں مل جاتی ہیں۔ اکثر میں، میری بیٹی غریطہ اور نشار جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے کوہستانی سلسلہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔
اگر میں کبھی نہ جا سکوں تو مصروف ہوں تو یہ دونوں بہنیں بھی لے آتی ہیں۔ ان لحاظ سے بہن میں بالکل مطمئن ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو میں آپ کے بیٹے یوسف بن بخت کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ یوں جانو کہ اس سلسلہ میں یوسف بن بخت سے معافی اور معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ اینات نے گھورنے کے انداز میں سالم بن عطوف کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کیسی معافی، کیسی معذرت، آپ طبیب ہیں، اس لحاظ سے بھی قابل عزت ہیں، پھر عمر کے لحاظ سے اس کی باپ کی جگہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو چکی ہے تو بھی آپ کو یوسف بن بخت سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن، معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہماری بستی کا نام جیسا کہ آپ جانتی ہیں ایرش ہے۔ وہاں ہمیں 2 اوباش اپنے ساتھیوں کے ذریعے تنگ کرتے تھے۔ ان اوباشوں کا نام زکائی اور توما ہے۔ دونوں ہی انتہا درجہ کے غیر ذمہ دار اور بدکردار شخص ہیں۔ میں ان کے خلاف جب ترش کے ابو عثمان کے ہاں مدد کے لیے گیا تو وہاں آپ کا بیٹا یوسف بن بخت، عبداللہ بن خالد اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جب ان سے زکائی اور توما کے خلاف مدد مانگی اور ان سے درخواست کی کہ وہاں میری بیٹیاں غیر محفوظ ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، لے دے کے دونوں بیٹیاں ہیں، تو وہی میرا سرمایہ اور سب کچھ ہے، اور وہ ان دنوں بدماشوں کے ساتھ تھیوں سے محفوظ نہیں۔ اس موقع پر آپ کے بیٹے یوسف بن بخت نے کہا تھا میں اپنی بیٹی غریتا کا رشتہ آپ کے بیٹے کے چچا زاد بھائی کو دے دوں۔ اس کا نام شاید اس نے حبیب بتایا تھا۔ ابن عطوف کے خاموش ہونے پر اینات فوراً بول اٹھی، ہاں، میرے بیٹے کے چچا کا عبد الملک ہماری حویلی کے ساتھ والی حویلی میں رہتا ہے۔ اس کا بیٹا حبیب بھی ہے، نوجوان ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی غریتا کا رشتہ اس کے بیٹے حبیب کو دینا چاہو تو اس سلسلہ میں یوسف بن بخت کی ماں ضمانت دیتی ہوں کہ عبد الملک کے ہاں تمہاری بیٹی غریتا بہت خوش رہے گی۔ سالم بن عطوف بڑی بے بسی اور لاچارگی کے انداز میں کہنے لگا، بہن، دراصل بات کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت تو میں ابو عثمان کی ہاں مدد طلب کرنے گیا تھا۔ جب یوسف بن بخت نے میری بیٹی غریتا کا اپنے چچا زاد حبیب کے رشتہ مانگا تو اس وقت میں نہ ہاں کی نہ چپ رہا، اس لیے کہ میں کسی اور مقصد کے تحت گیا ہوا تھا۔ اب جبکہ کوئی ذہنی اور قلبی سکون ہوا ہے تو میں معاملہ کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دراصل اشبیلیہ میں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، ان کے ہاں میری بیٹی غریتا کی منگنی ہو چکی ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ میں غریتا کا رشتہ محترم عبد الملک کے بیٹے حبیب سے نہیں کرنا چاہتا، اور ساتھ ہی میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں ناراض نہ ہوں، میری مجبوری ہے۔ ہاں، اگر آپ اس بات پر مصر ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو ملنا چاہیے تو جن رشتہ داروں کے ہاں میں اپنی بیٹی غریتا کی منگنی کر رکھی ہے میں انہیں جواب دے دیتا ہوں اور حبیب کے لیے رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہوں۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تو چونک جانے والے انداز میں اینات بول اٹھی، نہیں نہیں، تمہیں ایسا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اگر تم اپنی بیٹی غریتا کی منگنی اپنے عزیزوں میں ہاں کر چکے ہو تو تمہاری بیٹی کی شادی وہیں ہوگی۔ حبیب کے لیے تم نے چونکہ ہاں نہیں کی، لہٰذا اس سلسلہ میں تم پر کوئی حرف گیری نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے اینات خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے اپنے گھوڑے کی باغ تھامے یوسف بن بخت حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے اس کا چھوٹا بھائی سالم اور اس کی چھوٹی بہن قمبیل دونوں کھڑے ہوئے اور بھاگتے ہوئے سین کی طرف چلے گئے۔ پہلے والہانہ انداز میں یوسف بن بخت سے لپٹ گئے، پھر سالم بن بخت نے اس سے گھوڑے کی باغ لے لی اور گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ اس موقع پر سین میں کھڑے قمبیل نے یوسف بن بخت کو مخاطب کیا، بھائی، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوسف بن بخت نے غور سے اپنی چھوٹی بہن قمبیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیسے مہمان؟ کون سے مہمان؟ قمبیل نے مسکراتے ہوئے یوسف بن بخت کا ہاتھ تھام لیا، پھر اسے دیوان خانے میں کھینچتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ آئے، اب خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یوسف بن بخت چپ چاپ قمبیل کے ساتھ ہو لیے۔ اتنی دیر میں سالم بن بخت گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے بعد ان سے آن ملا تھا۔ تینوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو یوسف بن بخت وہاں سالم بن عطوف کی بیوی بورا اور دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ جو ہی وہ دیوان خانے میں داخل ہوا، اس کے احترام میں سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر کسی قدر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یوسف بن بخت نے سالم بن عطوف کو مخاطب کیا، میں کوئی اتنا اہم شخص نہیں کہ جب میں آؤں تو آپ کھڑے ہو کر میرا احترام کریں۔ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ بیٹھے رہیں، جبکہ آپ جب آئیں تو میرا فرض ہے کہ اٹھ کر آپ کا استقبال کروں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بن بخت آگے بڑھا۔ پرجوش انداز میں اس نے سالم بن عطوف سے مصافحہ کیا، پھر سالم کی بیوی بورا کا حال دریافت کیا۔ اس کے بعد غریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں اب دونوں بہنیں الفتین میں خوش اور مطمئن ہوں گی۔ جواب میں چھوٹی اور انتہا درجہ کی خوبصورت نشار بول اٹھی، امیر، ہم لوگ کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ الفتین میں منتقل کر کے آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایرش میں ہماری زندگی واقعی عذاب اور کرم میں گزر رہی تھی، الفتین میں ہم مطمئن ہیں۔ نشار اپنی جگہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی تھی، اس لیے کہ یوسف بن بخت بول پڑا، دیکھیے، آپ کھڑے ہو کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے بیٹھ جائیں اور آرام سے بات کریں۔ یوسف بن بخت بیٹھ کے اور باقی سب لوگ بھی اپنی نشستوں پر بیٹھے۔ اس موقع پر یوسف بن بخت کی ماں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آمد تک سالم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل سے اسے آگاہ کر دیا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد
یوسف بن بخت مسکراتے ہوئے سالم بن عطوف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی تسلی اور تشفی کے لیے کہنے لگا، آپ کو اس سلسلے میں معذرت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ نے رشتے کی ہاں تو نہ کی تھی، اگر ہاں بھی نہ کی ہوتی تو آپ یہ کہتے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے عزیزوں کے طے کیا ہوا ہے، تو کسی کی ضرورت نہ تھی کہ اس سلسلے میں آپ کو آڑے آتا یا آپ کا ارادہ بدلنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میرا چچا اور اس کا بیٹا دونوں بڑے فراخ دل ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا، حبیب کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ یوسف بن بخت ان الفاظ پر نشار خریدتا سالم اور ابورا خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر سالم بن عطوف کہنے لگا، آپ نے ایسی گفتگو کر کے میرے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ یوسف بن بخت پھر مسکرا دیا، کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اپنی بچیوں کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں کسی کی ضرورت نہیں کہ حائل ہو جائے، آپ کا فیصلہ آخری خیال کیا جائے گا۔ پھر یوسف بن بخت نے مڑ کر اپنی ماں اینات کی طرف دیکھا اور پوچھا، اماں ان کو کچھ کھلایا پلایا بھی یوں ہی باتوں میں الجھا کر بھوکا پیاسا بٹھایا ہوا ہے؟ اینات نے مسکراتے ہوئے ایک نگاہ غریتا نشار اور بورا پر ڈالی، پھر یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے تمہارا اندازہ درست ہے، ابھی تک ہمیں انہیں کچھ کھلایا ہے نہ پلایا ہے، یہ آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہے، تمہاری آمد تک ہم بری طرح باتوں میں الجھے رہے۔ اچھا میں اور قمبیل اٹھتی ہیں اور سب کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں۔ اس موقع پر سالم بن عطوف فوراً بول اٹھا اور یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، سورج اب غروب ہونے والا ہے، ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ سالم اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں یوسف بن بخت بول اٹھا تھا، آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور کہیں چوری چکاری کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس سلسلہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی بستی ایرش نہیں، عبداللہ بن خالد کی بستی الفتین ہے، آپ مہینہ بھر بھی اپنے گھر میں نہ جائیں تو آپ کے گھر اور اس کے اندر جو سامان ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ چاروں پہلی دفعہ میرے ہاں آئے ہیں، لہٰذا میں آپ پر زور تو نہیں دے سکتا، آپ سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ آج شب بسری ہمارے ہاں کریں۔ اس موقع پر قمبیل کو نہ جانے کیا سوجی اپنی جگہ سے اٹھی، جگہ بنا کر غریتا اور نشار دونوں کے بیچ میں ہو بیٹھی، ایک بازو اس نے غریتا اور دوسرا اس نے نشار کے شانے پر رکھا، پھر ان دونوں کے باپ سالم بن عطوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جانا انتہائی ضروری ہے تو پھر آپ اور خالہ بورا دونوں چلے جائیں، جہاں تک میری بہن غریتا اور نشار کا تعلق ہے یہ نہیں جائیں گی، یہ دونوں یہیں رہیں گی۔ قمبیل کے ان الفاظ پر غریتا اور نشار دونوں بڑے پیار اور بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر اینات نے سالم بن عطوف کو مخاطب کیا، بھائی اب کہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ سالم کھلکھلا کر ہنس دیا، کہنے لگا، بہن اب میں نے کیا کہنا ہے، جو فیصلہ قمبیل کر چکی ہے یہی ہمارے لیے آخری ہے، اگر اپنے ہاں صرف غریتا اور نشاری کو رکھنا چاہتی ہے تو ہم دونوں میاں بیوی چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر قمبیل نے تڑپ کر سالم بن عطوف کی طرف دیکھا، کہنے لگی، بابا میں نے ایسا تو نہیں کہا، اب غریتا اور نشار دونوں بہنوں کے ساتھ ساتھ میں آپ اور خالہ بورا کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ اس پر سب نے کہکہا لگایا۔ اینات نے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، کہنے لگی، یوسف میرے بچے، سالم کو ساتھ لے جاؤ، دونوں بھائی بازار سے سامان لے کر آؤ۔ سامان کیا لینا ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، ذرا میرے ساتھ باورچی خانہ کی طرف آؤ، میں اور قمبیل دونوں باورچی خانہ میں کچھ کام کر لیتی ہیں۔ اینات جب خاموش ہوئی تو کسی قدر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے نشار اپنی جگہ سے اٹھی، آگے بڑھی، اینات کا بازو اس نے تھام لیا، اسے دوبارہ اس کی نشست پر بٹھا دیا، پھر بڑی اپنائیت اور خلوص کے ساتھ اینات کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، آپ امیر کی ماں ہیں، امیر ہمارے محسن ہیں، اس لحاظ سے آپ ہماری بھی ماں ہیں، لہٰذا میں اس موقع پر کہوں گی کہ آپ چپ چاپ اپنی نشست پر بیٹھی رہیں، میں اور میری بڑی بہن غریتا قمبیل کو لے کر باورچی خانہ کی طرف جاتے ہیں، باورچی خانہ میں جو کام کرنا ہے وہ قمبیل کے ساتھ ہم کر لیتی ہیں، اور جب کھانا پکانے کا سامان آ جائے گا تب سارا کام ہم خود کر لیں گی، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشار جب خاموش ہوئی تو یوسف بن بخت نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اینات کو مخاطب کیا، اماں یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، میرے خیال میں ایسے کام کرنے والے مہمان تو روز روز آنے چاہیے۔ یوسف بن بخت کے ان الفاظ پر سب ہنس دیے تھے۔ اس موقع پر نشار نے یوسف بن بخت کی طرف غور سے دیکھا، ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں روزانہ آ کر اماں کا کام کر دیا کروں، اور ایسا کر کے مجھے قلبی اور روحانی سکون بھی ہوگا۔ یوسف بن بخت سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، نہیں نشار تمہارا شکریہ، اب تم لوگ بیٹھو، میں اور سالم جا کر بازار سے سامان لے آتے ہیں، اس کے بعد تم سب باورچی خانہ کا رخ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بن بخت سالم کا ہاتھ پکڑ کر دیوان خانہ سے نکلا اور برآمدہ میں آیا، پھر اپنی ماں کو باہر بلایا۔ اینات نے جو چیزیں ان دونوں بھائیوں سے کہی تھی وہ لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ اینات پھر اپنی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بھائی سارا سامان انہیں باورچی خانہ میں رکھ دیا۔
جب وہ دونوں بھائی دیوان خانے میں آئے تب غریتا، نشار اور قمبیل تینوں اٹھ کر باورچی خانہ میں جا کر کھانا تیار کرنے لگی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔